آج تک تو مولوی خودکشی کو حرام کہتے رہے اور بولتے رہے کہ ڈپریشن میں بھی کوئی خودکشی کرتا ہے تو حرام ہے، بلکہ خودکشی ہوتی ہی ڈپریشن میں ہے نا، خوشی میں تھوڑی کوئی اپنے آپ کو مارتا ہے، ٹینشنوں میں ہی مارتے ہیں لوگ اپنے آپ کو۔ اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھو، یوں بھی نہیں کرو، جہنم میں جائے گا۔ اور آج کسی مولوی کے بچے نے کر لی تو اب مولوی لوگ اس کی تعویلات میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی نے بڑا ایک لمبا چوڑا مضمون لکھا فیس بک پہ، ادھر ادھر وائرل کیا ہے۔ جب کسی کو کسی سے ذاتی بغض ہوتا ہے نا، خوب سمجھ لیں، تو وہ پھر دلائل کی دنیا میں نہیں دیکھتا کہ دلیل کی دنیا میں ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کو اپنا ذاتی بغض نکالنا ہے۔ تو جب کسی کو کسی سے بغض ہوتا ہے نا، تو دلیل کی دنیا میں چاہے وہ زیرو ہو، اس نے کہیں نہ کہیں سے تانے بانے نکال کے اس کو بدنام کرنا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا جو تھا، اس نے ڈپریشن میں اپنے آپ کو نہیں مارا۔ یہ میں جب فرض کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ مان لیں کہ اس نے اپنے آپ کو مارا ہے، ابھی جو نئی خبر پہنچی ہے بڑی مستند ذریعے سے، وہ کیا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں اس نے اپنے آپ کو مارا ہے، تو بھائی اس بندے کا علاج چل رہا ہے، الیکٹرک جھٹکے لگ رہے ہیں اس کو، اس سے بڑی کیا علامت ہوگی کہ وہ دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا؟ اس سے بڑی کیا علامت ہوگی؟ اور کیا چاہیے؟ آپ جاؤ ڈاکٹروں سے تحقیق کر لو جو الیکٹرک شارٹس لگا رہے تھے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، آپ یہ رپورٹ پیش کرتے نا، میں تو ڈاکٹروں سے ملا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی الیکٹرک شارٹ نہیں لگا رہے تھے، یہ جس ڈاکٹر کا نام لے رہے ہیں وہ ایسا بیان نہیں دے رہا۔ آپ نے بس بیٹھے بیٹھے ایک مضمون چھاپ دیا۔ اور میری مولانا شاہد صاحب ہیں نا جو لاہور میں ہوتے ہیں، ایک مدرسے کے استاذ ہیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب تو بہت قریبی رہے ہیں، وہ 20 سال ان کے مدرسے میں استاذ رہے ہیں، ان کے گھر آنا جانا، ان کے بچے ان کی گودوں میں کھیل کے بڑے ہوئے ہیں۔ مولانا شاہد آپ سے میری براہ راست بات ہوئی، اچھا تو 11 سال سے ایب نارمل تھا، 11 سال کی عمر میں ایب نارمل تھا، یہ 11 سال سے نہیں، یعنی جب یہ 11 سال کا تھا، کہتے ہیں ہم تو یعنی ہماری تو گودوں میں پلا ہے نا ایک بچہ۔ اس کو ٹیچر سے میں نے بات کی ہے ڈائریکٹ، وہ کہہ رہے ہیں یہ بچہ اس وقت سے ایب نارمل ہے، یہ ایب نارمل تھا، ذہنی اس کا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اچھا بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے تو کہا کہ یہ بہت ذہین تھا، فلاں نے کہا ہے کہ یہ بہت ذہین تھا۔ ایب نارمل بچے بھی ذہین ہو سکتے ہیں، ہر وقت ہر انسان جو ایب نارمل ہوتے ہیں نا، ہر وقت ان پہ وہ پاگل پنے کا دورہ نہیں ہوتا۔ میرے ایک جاننے والوں میں ایک لڑکا نے ماسٹر کیا ہوا تھا، جامعۃ الرشید میں کلیۃ الشریعہ کر رہا تھا، ہم زیادہ نہیں جانتے تھے، اس کی کہیں شادی ہو گئی تو لڑکی کے ابا نے کہا کہ بھائی یہ تو داماد ایب نارمل ہے، ہم نے کہا ایب نارمل کا ہے، اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے۔ جب میں نے انکوائری کی تو مدرسے نے بھی بتایا، اس کے دوستوں نے بتایا بھائی ایب نارمل ہے، ماسٹر پتہ نہیں کر لیا اس نے، لیکن اس پہ دورہ چڑھتا ہے ایب نارملٹی کا، اس وقت اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، چاقو نکالتا ہے، چھرا لے کے بھاگ رہا ہوتا ہے، پھر جب دورہ ختم ہوتا ہے تو نارمل ہو جاتا ہے، اس کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو اس جو لڑکی کے ابا تھے انہوں نے بتایا کہ بھائی ایک دم غصے میں چاقو نکالتا ہے ذرا سی بات پہ، اور جب نارمل ہوتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ تو خیر ہم نے اس کو طلاق دلوائی، ہم نے کہا ایسا نہ ہو ایب نارملی میں گلا کاٹ دے اور جب ٹھیک ہو جائے کہہ رہے یہ گلا کس نے کاٹا ٹھیک ہے نا، تو اس لیے کہ لڑکی کو تو بچانا ہے نا بہرحال۔ تو اب یہ جو مولانا کا بیٹا ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا، اس کا بھی یہی مسئلہ تھا۔ یہ ان کے ٹیچر نے مجھے بتایا، اس بچے کے ٹیچر نے، جو ان کے گھر آنا جانا، ان کے جیسے فیملی والے تعلقات ہوتے ہیں نا، جو سلام دعا ہوتی ہے، 20 سال ان کے مدرسے میں پڑھا ہے، انہوں نے کہا تو بچے میری گودوں میں پلے ہیں، تو یہ بچہ بچپن سے ہی ایب نارمل تھا اور اس کو تھا یعنی بجلی کے جھٹکے دیے جاتے تھے۔ تو اگر اس نے خود بھی اپنے آپ کو مار لیا ہے نا، تو پھر بھی یہ اس خودکشی میں نہیں ہے، یہ وہ خودکشی ہے جو دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا انسان کا، اس میں اپنے آپ کو بھی مار سکتا ہے، دوسرے کو بھی مار سکتا ہے، دوسرے کو مارے گا تو قصاص نہیں ہے، یہ دماغ ہی نہیں ہے اس کا نا، دماغ ہی کام نہیں کر رہا۔ پاگلوں سے جو ایب نارمل ہوتے ہیں ان سے تھوڑی قصاص لیا جاتا ہے۔ تو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بھائی اب نارمل تھا تو اتنا نیک کہاں سے آ گیا، تو جب وہ اس پہ دورہ نہیں چڑھتا تو نیک ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ میں نے جو بھی بیان دیا تھا نا کہ اس نے جو گولی اپنے آپ کو ماری ہے وہ اس وقت دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا، یہ بیان بھی غلط تھا، غلط فہمی پر مبنی تھا، کیونکہ میں نے مولانا یوسف جمیل جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے ہیں ان کی بات سنی تھی، انہوں نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے، تو ظاہر ہے بیٹے سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا، بھائی سے زیادہ تو کوئی نہیں، اس بیس پہ میں نے وہ بیان ریکارڈ کروایا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اپنے آپ کو گولی ماری نہیں ہے، گولی چل گئی ہے اس سے غلطی سے، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ چیمبر میں گولی نہیں ہے،
سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا چیمبر میں گولی نہیں ہے. اس پہ مولانا شاہد صاحب کی آڈیو بھی میں ہو سکتا ہے نیٹ پہ اپلوڈ کر دوں. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ چیمبر میں گولی نہیں ہے. جم میں ایکسرسائز کر رہا ہے, گارڈ سے اس نے ویسے ہی ٹیسٹ کرنے کے لیے بندوق لی ہے, گارڈ نے میگزین نکال دیا تو وہ سمجھا کہ چیمبر میں گولی نہیں ہے. تو کھیل کھیل میں اس نے ٹریگر چلائے اور اس کے سینے سے آر پار ہو گئی. اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو کبھی بھی سینے پہ نہیں مارتا, وہ ہمیشہ کنپٹی پہ مارتا ہے. تو یہ غلطی سے فائر ہوا ہے, اور یہ فائر میں نے بہت دیکھے ہیں, بہت دیکھے اپنی آنکھوں سے. ایک بندہ میرے سامنے رائفل کو صاف کر رہا تھا. یہ جب ہمارے گارڈ آئے نا, اسلحہ ان کے پاس آیا تو ان کو میں نے بٹھایا. میں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں اپنے ہی اسلحے سے لوگوں کو مرتے ہوئے بہت دیکھا ہے, لہذا ہر وقت اس کا خیال کرنا ہے کہ چیمبر میں گولی نہ ہو. اب میں آپ کو واقعات سناتا ہوں. یہ بہت واقعات ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. جن کے گھروں میں اسلحہ ہے ان کے گھروں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں.